کر رہے ہیں پیارے، تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو جس کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں ہو، تو پہلی فرصت میں نکاح کر لیں اور شادی کر دیں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہترین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تمہارے لیے اس لائق ہے کہ تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور پوری کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو اس لائق ہے کہ ان کے ہر فعل پر، ان کے ہر قول پر عمل کر کے زندگی گزاری۔ آؤ دیکھو، ایک بڑے مشہور صاحب ہیں اور جن کا نام حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حدیث کی کتابیں پڑھنے والے افراد جانتے ہیں، مسند ابو یعلا حدیث کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت میری زندگی میں ایسا آیا کہ جب میں سمجھتا تھا کہ نکاح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت و بندگی میں پوری زندگی گزار دے۔ شادی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پوری زندگی انسان اللہ کی تسبیح و تہلیل میں گزار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو رشتوں کے بوجھ تلے دب جایا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ میں جو شادی شدہ افراد ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو رشتوں کی ذمہ داریاں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں کہیں نہ کہیں اس پر عائد ہوتی ہیں، اور کما حق ہو، جتنا وقت اسے ملنا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے وہ مل نہیں پاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا، اور میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مجھے یہ لگتا تھا کہ شادی اور نکاح سے بہتر یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزار دے، اللہ کی تسبیح و تہلیل میں گزار دے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے اس خیال کی تائید کے لیے یا عدم تائید کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اپنے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے اس خیال کو ان کے سامنے پیش کیا۔ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا ام المومنین انی اريد ان اتبتل فجئت ان اسالک عن ذلك۔ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے، میری سوچ یہ ہے کہ انسان نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، بلکہ پوری زندگی شادی اور بیواہ سے الگ ہو کر کے اللہ کی تسبیح و تہلیل میں گزار دے، پوری زندگی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزار دے۔ کیا میرا خیال یہ درست ہے؟ کیا شرعی نقطۂ نظر سے میں صحیح راستے پر ہوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، ارشاد فرماتی ہے، یا سعد لا تبتل فإن اللہ تعالی قال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے سعد بن ہشام، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ شادی سے الگ رہ کر کے، نکاح سے الگ ہو کر کے تم پوری زندگی اپنی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزارنا چاہ رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ رشتوں کے بوجھ تلے انسان دب جایا کرتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی میں خلل آتا ہے، نکاح کی بنیاد پر، شادی کی بنیاد پر اللہ کی عبادت و بندگی میں خلل پیدا ہو جایا کرتا ہے، تو اے سعد بن ہشام ایسا سوچو بھی مت، لا تبتل، شادی سے دور رہنے کی، نکاح سے گریز کرنے کی سوچو بھی مت، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اور صبح قیامت تک کے آنے والے
والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دنیا کے اندر نکاح بھی کیا ہے، نکاح کے بعد آپ کے بچے بھی ہوئے ہیں، آپ کی بچیاں بھی ہوئی ہیں۔ اگر شادی کی بنیاد پر اللہ کی عبادت میں خلل آ سکتا ہے تو پوری روئے زمین پر اللہ کی پوری مخلوق کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کوئی عابد پیدا ہوا ہے، نہ تو کوئی زاہد پیدا ہوا ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی ان سے بڑھ کر کے عابد و زاہد پیدا ہو سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ شادی کی بنیاد پر، نکاح کرنے کی بنیاد پر اللہ کی عبادت و بندگی میں خلل نہیں پیدا ہوا کرتا ہے۔ پیارے اللہ کی عبادت کا لطف انسان کو کم ملتا ہے جب انسان نکاح کر لیا کرتا ہے، ذہن کے اندر پیدا ہونے والے خرافات کا خاتمہ ہو جایا کرتا ہے، انسان کا ذہن صحیح معنوں میں فری ہو جایا کرتا ہے، تب اللہ کی عبادت و بندگی میں اسے مزہ آیا کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت و بندگی کا جو لطف ملتا ہے وہ شادی اور نکاح کر لینے کے بعد ہی ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شادی بھی کی ہے، خود نکاح بھی فرمایا ہے، اور اللہ کی عبادت و بندگی میں نکاح کی بنیاد پر کوئی خلل بھی نہیں آیا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ضروری ہے پیارے کہ ہم اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنے کی بنیاد پر، شادی کرنے کی بنیاد پر ہم عبادت میں کمی کر سکتے ہیں، ہماری عبادت میں کمی آ سکتی ہے، تو یہ ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر پیدا ہونے والے خرافات ہیں۔ انبیاء کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل کرنے والا انسان کبھی بھی اللہ کی عبادت سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر کبھی انسان اللہ کی عبادت و بندگی میں کمی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی میں کمی نہیں آ سکتی ہے، بلکہ اللہ کی عبادت و بندگی کا لطف اور اس کا مزہ اسی وقت ملتا ہے جب انسان انبیاء کرام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ جب شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں تلاشتے ہیں، بہت سارے جو ہے اس کے ہم اور آپ بہت ساری فرمائشیں کرتے ہیں، لیکن پیارے آؤ دیکھو شریعت ہمیں کس بات کا حکم دے رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی کس بات کی طرف کر رہی ہے۔ آج ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر لڑکے کا، ہمارا لڑکا ہے اور ہم اور آپ اگر کسی کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پیارے اگر لڑکی خدا نہ خواستہ کہیں ساؤنی پیدا ہوئی ہے تو بڑی مشکل سے ہم اور آپ ہاں کرتے ہیں، اور بہت مضبوط جگر رکھنے کے بعد ہم اور آپ ہاں کہہ پاتے ہیں اور رشتے کے لیے تیار ہو پاتے ہیں۔ اگر مالداری اس کے پاس ہے، بہت سارا جہیز لانے کی گنجائش ہے، اور ہم اور آپ یہ جو ہے دیکھ کر کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ رشتہ کرنے میں مالی فائدہ ہے، تب جا کر کے بڑی مشکل سے ہم اور آپ ہاں کر پاتے ہیں۔ آؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پیارے، دنیا ہے، دنیا کے اندر نکاح انبیاء کی سنت ہے، امام الانبیاء کی سنت ہے، لیکن جب اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو اور اس سنت پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کرو، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن ولا تزوجوهن لاموالهن فان اموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن۔ اے مسلمانوں، جب اپنے بچوں کا رشتہ تلاش کرو یا اپنی بچیوں کا رشتہ تلاش کرو تو رشتہ تلاش کرنے میں صرف لڑکی کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کو مت دیکھا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے صرف لڑکی کی خوبصورتی کا پاس و لحاظ کیا ہے، لڑکی کے حسن و جمال کو فوقیت دی ہے، تو یقین جان لو عسى حسنهن
ان یرضیہن، اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی جو ہے اسے سرکشی پر آمادہ کر سکتی ہے، اسے گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ولا تزوجوہن لاموالہن فعسى اموالہن ان تطغیہن، اور کسی انسان سے رشتہ، کسی لڑکی سے رشتہ صرف اس کی مال